دست یزید حقا کہ بنائے لا الہ است حسین. اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ہے درس کربلا اور میں ہوں آپ کی میزبان مدیحہ عابد علی. ناظرین و سامعین، کربلا جیسے موضوع پر تاریخ کی کتابیں واقعات سے لبریز ہیں. اتنا کچھ بیان کیا جا چکا ہے کہ بیان کرنا بھی مشکل ہے، لیکن آج تاریخ کی اوراق گردانی کرنے کا مقصد صرف اور صرف خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک اسلام پہنچانے کے بدلے میں اہل بیت کی محبت کے سوا اور کچھ نہیں مانگا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا. آج یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ زبان تو بندوں کی ہے، لیکن ہر طرف حسین حسین کی صدائیں ہیں اور یزید کا نام و نشان مٹ چکا ہے. ناظرین و سامعین، آج درس کربلا میں ہم بات کریں گے سفر عشق کی، کہ حضرت حسین ابن علی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کا سفر کیوں شروع کیا، اس کی وجوہات کیا تھی اور ان کے اس سفر میں انہیں کیا کیا مشکلات درپیش آئیں. ہم بیان کریں گے کہ کربلا کیا ہے. آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہمیں جن مہمانوں نے آج کے پروگرام میں جوائن کیا ہے ان کا نام ہے محترمہ فروا شوذب صاحبہ، جو کہ ذاکرہ ہیں اہل بیت کی. آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. انہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ رخسانہ گوہر زیدی صاحبہ، جو کہ اہل بیت کی ذاکرہ بھی ہیں اور ساتھ میں سوشل ورک بھی کرتی ہیں. آپ کو بھی ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. رخسانہ صاحبہ، کربلا ایک داستان نہیں ہے. اگر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں کہ کربلا کیا ہے تو آپ کن الفاظ کا چناؤ کریں گی اس کا جواب دینے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس اہم موضوع کے انتخاب پر میں آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ ضروری ہے کہ یہ آگاہی لوگوں میں دی جائے کہ کربلا فقط ایک کہانی، ایک قصہ، ایک مظلومیت کی داستان نہیں ہے. کربلا ایک مکمل انقلاب ہے جو صدیوں پر محیط ہے. کربلا سوچوں کو بدلنے کا نام ہے. کربلا فکر و شعور کے تغیر کا نام ہے. کربلا ایک الہی پیغام ہے. دنیا میں کتنے ہی انقلاب آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، جن کا اثر کچھ سالوں تک، کچھ مہینوں تک رہتا ہے، لیکن کربلا وہ عظیم انقلاب ہے جو آج تک نہ جس کے پیغام کی شدت کم ہوئی، نہ جس کی مظلومیت سے آگاہی کو کوئی روک سکا، جس نے آج تک ہر مظلوم کی آواز بن کر ہر مظلوم کو طاقت و قوت دی ہے. یا یوں کہوں کہ اگر کربلا کو سمجھنا ہے تو کربلا وہ انقلاب ہے کہ اس سے پہلے انقلاب محمدی کو سمجھنا ہوگا، کہ جب بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا، جب ہر چیز حلال و حرام کی پہچان نہیں تھی، اس وقت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو وہ شعور دیا کہ بیٹیوں کو زندہ دفنانے والے بیٹیوں کا عزت و احترام کرنے لگے. حلال و حرام کا شعور دیا. الہی پیغام قرآن کو زمانے میں پہنچایا، لوگوں پر آشکار کیا کہ خدا کیا ہے، خدا چاہتا کیا ہے. اس وقت سرکار دو عالم کی خوشبو بن کر مولا و آقا حسین بلند ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ قرآن کے پیغام کو بچانا کیسے ہے. یہاں پر بہت خوبصورت شعر ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین. یہ کربلا ہے جس کے حصار میں دین نے پناہ لی ہے، ورنہ یزید ملعون یہ چاہتا تھا کہ وہ دین فقط زبان پہ رہ جائے، شکل ہو لیکن اصل نہ ہو، زبان پر ہو لیکن الہی پیغام کو لوگ بھول جائیں، محمد مصطفیٰ کے پیغام کو لوگ بھول جائیں.
ایسے میں اب سمجھیے کربلا کیا ہے. کربلا نہ ہوتی تو آج اسلام فقط نام ہوتا, پیغام نہ ہوتا, اسلام کی اصل موجود نہ ہوتی. کربلا وہ انقلاب ہے جس نے الہی پیغام کو تا قیامت زندگی دی ہے. صحیح, یعنی طریقہ حیات نہ ہوتا. آپ کی جانب بڑھیں گے. میں سوالات مختصر رکھوں گی. یہ بتائیے گا امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کے لیے. جیسا کہ ابھی رخسانہ صاحبہ نے بتایا کہ کربلا کا مقصد اس انقلاب محمدی کو زندہ کرنا تھا کہ جس کی خوشبو بہت جلد پورے عرب میں پھیل گئی تھی, لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر 50 سال کے اندر لوگ اس خوشبو کو بھول گئے. وہ انقلاب, وہ بدلاؤ جو پیغمبر اکرم نے 23 سال کی جو رسالت کا جو ان کا دور ہے, ظاہری رسالت کا, جو اس میں انقلاب لے کر آئے ہیں, 50 سال بھی نہیں لگے لوگوں کو بھولنے کے لیے. مدینہ وہ گڑھ ہے کہ جہاں پر اسلام اپنی مکمل شکل میں آیا تھا. مدینہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آل رسول نے اپنا ایک اسٹیبلشمنٹ قائم کی, کہ جہاں سے پھر آگے اہل بیت محمد اور آل محمد کے بہت سے پھول جہاں پر جو ہیں وہ دوبارہ انہوں نے پیدائش کی. اس مدینہ کو چھوڑنا, اور کس کے لیے؟ اس نواسہ رسول کے لیے کہ جس نے کبھی اپنے نانا کے کندھوں پر مدینہ کی گلیوں کا سیر کی ہے, جس نے مسجد نبوی میں اپنے نانا سے جا کے ملاقات کی ہے. وہ مدینہ کہ جہاں پہ نواسہ رسول, آل رسول, سب کا پورا محلہ بنی ہاشم ہے, اسے چھوڑنا آسان نہیں ہے. اور جو آپ نے سوال کیا کہ کیوں چھوڑا, خطرہ کیا تھا کہ واپس کہیں عرب اسی اندھیر نگری میں نہ پہنچ جائے کہ جدھر سے رسول خدا نے اس کو نکالا تھا. اس کے روک تھام کے لیے, اس کو ایک ہی جگہ ہمیشہ کے لیے بند کر دینے کے لیے, کیونکہ دیکھیے اگر کربلا کو ہم نے انقلاب ماننا ہے تو اس کے لیے ایک بہت ضروری چیز یہ ہے کہ ہمیں انقلاب کا مفہوم معلوم ہو. انقلاب ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں, ایک ایسے پروسیس کو کہتے ہیں, ایک ایسے سسٹم کو کہتے ہیں کہ جو رائج کردہ نظام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیتا ہے. اگر ہمیشگی میں تبدیلی نہ آئے تو اسے انقلاب نہیں کہا جا سکتا. جو انقلاب رسول خدا لائے, اسی انقلاب کو تازہ رکھنے کے لیے, اسے حیات بخشنے کے لیے ایسے انقلاب کا آنا ضروری تھا کہ پھر تا قیام قیامت اس میں دوبارہ کوئی رد و بدل نہ ہو سکے. مدینہ چھوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایسی تحریک آ جائے, ایک ایسا انقلاب آ جائے کہ پھر کسی کے اندر یہ ہمت نہ ہو, یہ جرت نہ ہو. اور یہ دنیا نے دیکھا ہے کہ کربلا کے بعد کم از کم کھلے عام پر, اور اس طرح سے کہ کوئی آپ کے آگے انگلی نہ اٹھا سکے, کوئی آپ کے آگے آواز نہ کھڑی کر سکے, دوبارہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی. یہ مدینہ چھوڑنے کا سب سے بیسک جو مقصد ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ نے میرے مختصر جواب کا بہت ہی خوبصورتی سے جواب دیا. رخسانہ صاحبہ آگے بڑھتے ہیں. اب مدینہ چھوڑنے کی نوبت آ گئی. کون کون تھا جو کہ امام حسین ابن علی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا؟ ابھی جیسا کہ انہوں نے بیان کیا, مدینہ چھوڑنے کا جو مقصد تھا مولا آقا حسین کا, تو وہی لوگ ساتھ تھے کہ جو مقصد حسین میں ساتھ تھے. مولا نے اپنا مقصد یہ بیان کیا, نہ میں حکومت کے لیے, نہ میں جاہ و حشم کے لیے. خود نواسہ رسول خدا فرزند علی و فاطمہ زہرا نے بیان کیا کہ مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں, کہ نہ میں جاہ و حشم کے لیے, نہ حکومت کے لیے. تاریخ کے بکے ہوئے قلم کچھ بھی لکھتے رہیں, مگر حقیقت وہی ہے جو زبان حسین ادا کر رہی ہے. میں مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں امر بالمعروف پر نہیں عن المنکر کے لیے, تاکہ میں نانا کے دین کو بچا سکوں. اب یہ قافلہ جو آگے بڑھا ہے, مدینے سے بڑھنا, اور اس کے بعد تمام راستے, کوئی آسان سفر نہیں ہے. ذرا عرب کی گرمی ذہن میں رکھیے گا. جو آج بھی اتنے جو حاجی اس دوران حج کر رہے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ اتنی سہولیات کے باوجود وہاں کی گرمی کی شدت کیا ہے. وہ عرب کا صحرا, وہاں یہ سفر, بچوں کا ساتھ, اور ایسے میں مولا و آقا حسین انہی ایام میں, جب ہم آپ یہاں پر ایام کربلا مناتے ہیں, تو اس سے ذرا دن پہلے جب حج کا وہاں پر سعادت حاصل کر رہے ہیں لوگوں میں لوگ, تو ایسے میں نواسہ پیغمبر احرام حج کو احرام عمرہ میں بدل رہے ہیں. ذرا تصور کیجئے گا, یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ وارث کعبہ جو دین اسلام لانے والے ہیں ان کے نواسے, کیا بات تھی جو انہوں نے
احرام حج کو احرام عمرہ میں بدلا ہے. حاجیوں کے روپ میں قاتلان امام حسین کو بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے. کہ یہی معاملہ کیونکہ ختم ہو آپ جائے. نے فرمایا کہ احرام حج کو احرام مدینہ عمرہ میں بدلا جا رہا تھا. تو یہیں سے میں چاہوں گی کہ آپ فروا صاحبہ آگے بڑھائیں گفتگو کو. اب مدینہ کا سفر شروع ہو چکا, کون کون ساتھی ہیں یہ بھی طے ہو چکا. مشکلات کے حوالے سے بیان کریے کہ یہ قافلہ مدینہ سے نکل کر جا کہاں رہا ہے, اس کی منزل کیا ہے, راستے میں کون کون سی ہموار جو سطحیں ہیں اس کو عبور کرنا ہے, کن کن مشکلات کا سامنا کرنا ہے. دیکھیے کچھ مشکلات ہیں کہ جن کا ابھی ذکر ہوا, کہ جن میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ساتھ فقط مرد نہیں ہیں, ساتھ فقط شمشیر زن اور تلوار اور نیزہ بردار مرد نہیں ہیں, ساتھ خواتین بھی ہیں, ساتھ بچے بھی ہیں, ساتھ غلام بھی ہیں, ساتھ کنیزیں بھی ہیں. یہ سفر جو شروع ہوا ہے, سب سے پہلے اس سفر کا جو مقصد تھا وہ کوفہ تھا. تاریخ میں تاریخ کے اوراق میں یہ بات بارہا لکھی گئی کہ کوفے والوں کی دعوت ہے کہ امام حسین اب چونکہ مدینہ آپ کے رہنے کے قابل نہیں رہا, آپ کوفہ سفر کیجئے. اب اگر ہم جغرافکلی دیکھیں میپ پہ, کوفہ کہاں ہے اور کربلا کہاں ہے. امام چونکہ جانتے ہیں کہ آگے آنے والے حالات کیا ہونے والے ہیں, امام سفیر بنا کے بھیجتے ہیں جناب مسلم ابن عقیل کو, اپنے بھائی کو, اپنے ایک ایسے شیر کو کہ جو امام کے نمائندے کہلانے کے قابل ہیں, سفیر امام حسین ہیں. جو جناب مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں, یہاں سے مدینہ سے سفر بھی شروع ہو چکا ہے کوفہ کی جانب, اور وہاں جناب مسلم ابن عقیل جو کوفہ میں موجود ہیں, وہاں ان کو ان کے 2 پسران کو شہید کر دیا جاتا ہے. وہاں پر اس طرح سے سیاسی منظر جو ہے وہ بدل دیا جاتا ہے کہ وہ جو امام کے منتظر تھے اب وہی امام کے خون کے پیاسے بنا دیے گئے ہیں. امام کا جو لشکر ہے وہ فقط کہیں تاریخ نے 84 لکھا, کہیں کم, کیونکہ بہت سے امام کے ایسے احباب ہیں, بہت سے ایسے کربلا کے شہداء ہیں جو بعد میں کربلا پہنچے ہیں, جو ہمارے محرم کے ایام کے درمیان کربلا پہنچے ہیں. تو وہ کتنا لشکر ہے اس پہ اتفاق شاید نہ ہو, مگر اتنا ضرور طے ہے کہ سامنے سے آنے والا جو لشکر ہے وہ کئی گنا بڑا ہے. وہ نیزہ بردار ہے, وہ اسی حکم کے ساتھ آئے ہیں کہ آپ نے حسین کو کربلا سے آگے نہیں آنے دینا. اور کہاں پہ خیمے لگانے پڑے ہیں امام کو؟ اس فرات کے کنارے جب امام نے خیمے لگائے ہیں. کون سا فرات؟ کہ جس کا پانی جناب سیدہ کے مہر میں ہے, وہ فرات. اس فرات سے خیمے ہٹانے کا حکم دیا جاتا ہے. 3 دن کے اندر پانی ختم ہو جاتا ہے, بچوں کی التش کی صدائیں ہیں. امام جانتے ہیں کہ یہ سفر شہادت کا سفر ہے, امام کے ساتھی جانتے ہیں, مگر ہر انسان کے دل میں یہ خوف ہے کہ جو پیچھے رہ جائیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا. لیکن اگر میں آپ کا تھوڑا سا بس ایک لمحہ اور لے لوں, امام کا ہم نے پچھلا جو سوال آپ نے پوچھا کہ ساتھ کون تھا, اور میری استاد نے بتایا آپ کو کہ خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں. یہ کربلا کے انقلاب کا وہ آئینہ ہے, وہ پس منظر ہے کہ جو دنیا شاید آج سمجھ سکتی ہے کہ اگر دین اسلام میں کون سی ایسی خاتون ہے کہ جس نے اسلام کو پہرا دینے میں ایک ایسی استقامت دکھائی ہے کہ جن کے کندھوں پہ اسلام بچا ہے اور اسلام آگے بڑھا ہے, تو وہ شہزادی زینب ہے. اور بعد از کربلا ان تمام لوگوں کو ساتھ لانے کا مقصد ہم پر عیاں ہوتا ہے کہ کیسے اسی حرم حسینی نے پھر حسین کا پیغام آگے پہنچایا ہے. انہی بچوں نے کیسے کبھی اونٹوں سے گر کے, کبھی زندان میں قید ہو کے دنیا کو یہ باور کرایا ہے کہ دیکھو ہم یہی دکھانے آئے ہیں کہ ہم ایک ظالم کے خلاف نکلے ہیں, اور ظالم کی پہچان کس نے کروائی ہے؟ ان خواتین نے اور ان بچوں نے کروائی ہے. اچھا رخسانہ صاحبہ, اس سے قبل کہ ہم جائیں کہ خیمے لگ گئے, پڑاؤ ہو گیا, راستے میں جناب ہر کا واقعہ یہ بھی بیان کرنا بہت ضروری ہے, اور پھر آئیے گا اس سفر کے اس پوائنٹ پر جہاں خیمے لگ چکے اور پڑاؤ ہو چکا. جناب ہر سے پہلے ایک بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ جیسے بھی تمام مشکلات کا ذکر ہوا, تو مولا و آقا حسین کے لیے بھی بہت آسان تھا یہ بات, یہ فیصلہ کہ جیسے دوسرے مسلمان تو بہت تھے, ایسا نہیں تھا, لاکھوں کی تعداد میں مسلمان تھے, لوگ حج کرتے رہے, قافلہ حسینی آگے بڑھتا رہا. بہت آسان تھا کہ ایک پرتعیش زندگی وہ اور ان کے ساتھ جانے والے گزارتے, آرام سے مدینے میں رہتے, حکومت ان کو فیسیلیٹ کرتی کیونکہ حکومت کی بات مان لی جاتی. تو ان تمام مشکلوں کو اس لیے سہا کہ مشکلیں سہ لیں گے مگر فاسق کی بیعت نہیں کریں گے. اب جب یہ فیصلہ کر لیا تو اب چاہے کچھ بھی ہو جائے
اپنے کردار کے ہتھیار کو لے کے آگے بڑھے ہیں. تلواروں سے کربلا فتح نہیں ہوئی ہے. جتنے نگینے مولا و آقا حسین نے چنے ہیں وہ کردار کے معراج پہ پہنچے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی کردار کی معراج جناب حر کے لشکر کو پانی پلانا ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جو قافلہ روکنے والے تھے, جو راستہ روکنے والے تھے, کیونکہ جناب حر یہ کمال ہے کہ جو دنیا کے حاکم سے سرگردانی کر رہا ہے یا بزبان دیگر جو لعین ہے اسے حسین علیہ السلام بنانا جانتے ہیں. سبحان اللہ. جناب حر وہ ہیں کہ جو یزید کے لشکر کے کمانڈر کی حیثیت سے اپنے فرض کو ادا کرتے ہوئے, حکم کو اوبے کرتے ہوئے آگے بڑھ کے انہوں نے روکا ہے راستہ. اور یہاں پر راستہ روکتے ہوئے جو ایک جملہ میں آپ کے ہدیہ سماعت کروں کہ جس وقت لگام فرس سے حسین کو تھاما, وہ کیا بات ہے جو نگاہ پروردگار عالم میں, نگاہ حسین میں حر کو خاص بنا رہی ہیں. لگام فرس سے حسین کو تھاما اور کہا, روکنے کا کہا, تو اس وقت مولا آقا حسین نے کہا تھا حر تیری ماں عربوں کا ایک محاورہ ہے, حر تیری ماں تیرے غم میں روئے. تو جناب حر نے کہا کہ میں آپ کی والدہ کا نام بھی بغیر وضو نہیں لے سکتا. کربلا معیار مقرر کریے تا بقیامت کہ کون ہے جو چنیدہ پروردگار عالم ہے, وہ کیا باتیں ہیں, کون مادر حسین ہے, وہ بیٹی ہیں خاتم الانبیاء کی, وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں, کہ میں آپ کی ماں کا نام بھی بغیر وضو نہیں لے سکتا. یہیں سے حسین نے, نگاہ حسین نے جناب حر کو چنا کہ جو احترام بطول جانتا ہے. یہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو تخت حکومت پر ہے, جو اس وقت اپنے زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو قانون بنانا جانتا ہے, لیکن وہ احترام بطول سے واقف نہیں ہے. اس وقت دشمن بن کے آئے تھے جناب حر, لیکن مولا آقا حسین نے چھاگلوں کا, اپنی تمام چھاگلوں کے منہ کھول دیے, مشکیزوں کے منہ کھول دیے, حکم دیا کہ حر کے تمام لشکر کو سیراب کیا جائے. فقط لشکر کو ہی نہیں, جب لشکر سیراب ہو گیا تو ان کے جانوروں کو بھی سیراب کیا گیا. یہاں تک کہ جو ذخیرہ, جیسے دنیا کی سوچ ہے ہم اپنے لیے قحط کا زمانہ ہے یا مشکل کا زمانہ ہے, ابھی پاکستان جنگ کے دہانے سے گزرا ہے, اپنے لیے جمع کر لیں. نہیں, مولا آقا حسین جانتے تھے صحرا کا سفر ہے, بچوں کا ساتھ ہے, لیکن کردار سے جنگ لڑ رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا نہیں, دشمن ہے لیکن پانی پلانا وہی حسین ہے. جب خیمے لگ گئے تو ان خیموں کو جب وہاں سے اکھاڑنے کا حکم دیا کہ خیمے برسرے فرات نہیں لگ سکتے, وہاں سے خیموں کو اکھاڑنے کا حکم دے دیا, تو مولا کی نگاہ اس وقت بھی اس پیغام کو بچانے پر ہے. تم خیمے اکھاڑ سکتے ہو, ہمارے پیغام کو زمانے سے مٹا نہیں سکتے. مولا و آقا حسین نے اس وقت چاہتے تو شجاع ترین افراد موجود تھے. جناب مولا و آقا عباس موجود تھے, جان نچھاور کرنے والے اصحاب موجود تھے, کہ مولا نے جن اصحاب کے لیے کہا نہ ایسے اصحاب میرے نانا رسول عربی کو ملے, نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے, نہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے, مجھے ایسے اصحاب ملے ہیں. وہ چاہتے تو اس وقت خیمے, کسی کی مجال نہیں تھی, خیمے اکھاڑ دیتے, لیکن خیمے لگنے کے بعد اکھاڑنا بتا رہا ہے کہ یہاں خیمے لگانا مقصد نہیں ہے, یہاں پیغام پہنچانا مقصد ہے. وہی جو پانی پلانے والے تھے انہی پہ پانی بند کیا گیا. اللہ تش کی صدائیں دنیا میں گونج کے بتا رہی ہیں, یہ عام پیاس کا تذکرہ نہیں ہے, یہ روح کی پیاس کے بجھانے والوں کا قافلہ ہے. ٹھیک ہے, ظلم کا نظام تو چل سکتا ہے, کفر کا نہیں چل سکتا. یہ موضوع اور یہ پیغام دیتا ہے کربلا. ہم بات کر رہے ہیں کربلا کیا ہے, ذرا اس کو الیبریٹ کر دیجئے اور بتائیے کہ اس پیغام کو ہم کس طرح سے آگے بڑھا سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت آپ نے یہ جو فقرہ کہا کہ ظلم کا نظام چل نہیں سکتا, اور تاریخ گواہ ہے. دیکھیے, کربلا کو جب تک ہمیں انقلاب نہیں سمجھیں گے اور انقلاب کی ڈیفینیشن سے ہم اگر آگاہ نہیں ہوں گے تو ہم اپنی زندگیوں میں آگے نہ کربلا کو اپنے اندر انکارپوریٹ کر سکتے ہیں, نہ اسے اپنے زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں, نہ اسے کچھ سیکھ سکتے ہیں. کسی بھی چیز سے, کسی بھی انسٹیٹیوشن سے, کسی بھی انسان سے سیکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اسے ایک استاد کا درجہ دیں یا اسے قانون کا درجہ دیں. یہاں پر کربلا کو جب تک ہم ایک قانون نہیں سمجھیں گے تب تک ہم کربلا سے سیکھ نہیں سکتے. ایک آئیڈیل ہے جو کربلا نے سیٹ کیا ہے. دیکھیے, کربلا کے انقلاب کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کربلا کے انقلاب کے بعد جو تبدیلیاں آئی ہیں, جس میں سے سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ اہل بیت آل محمد کی حیثیت
کہ ایک وہ نورانی درسگاہ ہے، وہ مدرسہ ہے کہ جس کے سوا آپ کو کہیں صحیح شریعت کا پتہ نہیں چل سکتا، جو کہ ہمارے ہر آنے والے امام نے، جو امام حسین کے بعد آیا. دیکھیے امام حسین کے بعد کسی بھی وقت کے بادشاہ کو، کسی ظالم، کسی جابر کو کے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کھلم کھلا عوام میں پرچار کرتا ہوا اس طرح سے ظلم کر سکے. کسی بھی امام کی شہادت کو منظر عام پر نہیں لایا گیا، ڈھکے چھپے اندازوں میں کسی کو زہر دیا گیا، کسی کو قید میں رکھا گیا. کیوں؟ کیونکہ ظالم کو جب ایک دفعہ ڈرا دیا ہے نا کربلا نے کہ اگر تو ظلم کا پرچار اس طرح سے ہوا کہ شریعت محمدی میں تم نے دوبارہ تبدیلی کرنے کی کوشش کی، تو پھر تمہارا انجام وہی ہوگا جو کربلا کے یزید کا ہوا ہے کہ آج یزید کی قبر بھی کوئی نہیں جانتا کدھر ہے. اور آگے بڑھتے ہیں رخسانہ آپا، اب اختتام کی جانب بڑھیں گے. آخری سوال آپ سے میں پوچھوں گی، آج کے دور میں کربلا کا اثر کیا ہے؟ مولا آقا حسین کا ایک جملہ ہے جس نے انقلاب کی بنیاد رکھ دی، ہے ہاتھ من الذلہ. ہم موت کو ترجیح دیتے ہیں ذلت کی زندگی سے. رہتی دنیا تک اب انقلاب کربلا مسلسل رہے گا، یا یوں کہوں کہ ہر انقلاب وقت کی رفتار کربلا، مظلومیت کی قوت گفتار کربلا، اور قصر یزیدیت کو گراتی چلی گئی، ایوان ظلم و جور مٹاتی چلی گئی. اگر آج بھی آپ ہر انقلاب کو دیکھیں تو ان کا پیچھے روح رواں کربلا ہے. فلسطین کے لوگوں کی مظلومیت دیکھیے، اور پھر دیکھیے کہ وہ کیا طاقت ہے جو ان کو ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کا ہنر دے رہی ہے. مولا آقا حسین نے اس انقلاب کی بنیاد رکھی ہے جسے کوئی ظالم، کوئی جابر مٹا نہیں سکتا. کیونکہ اگر کربلا نہ ہوتی تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ جھوٹ تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو مگر اہل حق 72 بھی ہوں تو غضب ہوتے ہیں. آپ تعداد نہ دیکھیے، اگر کربلا سامنے نہ ہوتی تو لوگ تعداد دیکھتے. لوگ یہ دیکھتے ہیں ہم کم تعداد میں ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ کتنی آواز بلند کر لیں گے، ہم کیا کر سکتے ہیں، جبکہ سامنے ہتھیار بھی ہیں، ایک اتحاد بھی دشمن میں نظر آتا ہے. تمام دنیا ایک طرف، ہم تنہا کیا کر لیں گے. وہاں کربلا نے بتایا کہ تمام دنیا بھی ایک طرف ہو مگر اصل سپر پاور اس رب کائنات کی ذات گرامی ہے، اس خدا کی ذات گرامی ہے. جب یقین اس پر ہو، جب نگاہ اس پر ہو، جب اس کی رضا کے لیے کام کر رہے ہوں تو پھر آپ قدم بڑھائیں، مدد اس کی جانب سے آتی ہے. ٹھیک ہے رخسانہ صاحبہ آپ کا، اور فروا صاحبہ آپ کا بہت شکریہ اپنے وقت میں سے قیمتی لمحات نکالنے کے لیے. ناظرین و سامعین، آج درس کربلا سے نشست سے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شاست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، کی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. اے کربلا، اے کربلا، اے کربلا، اے کربلا. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین.